ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دوسروں سے یہ شکایت رہتی ہے کہ لوگ ہماری بات سنتے سمجھتے نہیں اور ان کی باتوں کو غیر ضروری سمجھ کر اگنور کر دیا جاتا ہے۔ شوہر ہوں یا بچے، رشتہ دار ہوں یا گھر والے، ان کی بات ماننا تو دور، سرے سے سننے سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ہماری بات مانتے نہیں، بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اکثر ہم اپنی بات کو منوانے کا طریقہ ہی غلط چنتے ہیں۔ کبھی زور سے، کبھی غصے سے، کبھی رو کر یا ضد کر کے ہم بس چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری بات کو اہمیت مل جائے اور اسے مان لیا جائے۔ مگر دل کا کیا کریں؟ دل پر زور نہیں، دل پر تو صرف محبت اور حکمت چلتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے اور اسے مانا جائے تو آپ کو پہلے دوسروں کو سننا ہوگا۔ جب آپ ایک اچھے لسنر بنیں گے تو لوگ خود بخود آپ کی بات ماننے لگ جائیں گے۔ لیکن اس چکر میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بات منوانے سے زیادہ رشتہ بچانا ضروری ہوتا ہے۔ اور اکثر خاموش رہنے میں بھی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ خاموشی وہ سب کہہ دیتی ہے جو ہزاروں الفاظ بھی نہیں کہہ پاتے۔ دیکھیں، اگر کوئی ہماری بات مان بھی لے تو فائدہ تو تبھی ہوتا ہے نا جب اس بات کو ماننے کے بعد ہمارا اس انسان سے ویسا ہی رشتہ رہے یا پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے۔ ہمارے اور اس انسان کے بیچ میں یا تو پہلے جیسی محبت، عزت اور بھروسہ برقرار رہے، یا پھر پہلے سے بھی زیادہ ہمارے اس انسان کے تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ وہ ہماری باتوں کو صرف مجبوری میں نہ مانے، جیسے ماں باپ ہیں، بہن بھائی یا شوہر بیوی، یہ اکثر صرف اس لیے بھی بات مان لیتے ہیں کہ ہمارا اس سے رشتہ ہے اور اب ہم کیا ہی کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، اور پھر وقتی طور پر بات ماننے کے بعد ضد بازی یا بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس سے رشتوں میں مزید تلخی پیدا ہوتی ہے اور لوگ ہم سے بات کرنے سے کترانے لگ جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہماری بات کی اہمیت ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا فائدہ ایسی بات کسی کو سنانے کا یا کسی سے منوانے کا۔ اصل کمال تو صحیح طریقے سے اپنی بات کو کنوے کرنا، ایکسپلین کرنا اور اس میں اثر ڈالنا ہوتا ہے۔ اسی کے لیے میں آج آپ کو چند ایسے آزمودہ طریقے بتاؤں گی جن سے آپ نہ صرف لوگوں تک اپنی بات زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچا سکیں گے، بلکہ وہ آپ کی بات کو اہمیت دے کر اسے ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ کوئی دعا یا وظیفہ نہیں، یہ میری اپنی ذاتی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ آیات کو پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ اس آیت میں مدینہ کے ان یہودیوں سے سوال کرنے کا اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں
جن کا یہ کہنا تھا کہ ان کی آسمانی کتاب صرف تورات ہے اور وہ اس کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں جیسے انجیل اور قرآن مجید کو نہیں مانتے، حالانکہ تورات میں انجیل اور قرآن مجید کی اور قرآن مجید تورات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ ہی کی نازل کی ہوئی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ بات ہم نے پیچھے آیت 51 میں پڑھی تھی اور مختصر تفسیر بھی کی تھی، لیکن اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف اور سورۃ طٰہٰ میں پڑھیں گے۔ آیت 51 کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ تو کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل بھی اس سورت کی آیت 61 میں گزر چکی ہے، اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ یہ بات تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہودی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم اور جنت کا حقدار سمجھتی تھی، تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہیں یہ کھلا چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم واقعی جنت کے حقدار ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، موت کیوں نہیں مانگ رہے ہو؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پچھلی آیت میں جو موت مانگنے کا چیلنج ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یہ بھی ان کے لیے بہت مشکل بات تھی۔ دل سے تو دور، اگر صرف زبان سے ہی ان یہودیوں نے موت مانگ لی ہوتی اور اس کا اعلان کر دیا ہوتا تو وہ اچھے سے جانتے تھے کہ یہ خدائی چیلنج ہے۔ اگر انہوں نے ایسی تمنا کا اظہار بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ فوراً انہیں قبر میں پہنچا دے گا، اس لیے کسی یہودی کی یہ جرت نہ ہوئی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ویڈیو ٹاپک کی طرف۔ اب میں آپ کو ایسے چند طریقے بتاؤں گی کہ جن سے آپ کسی سے بھی اپنی بات بڑی آسانی سے منوا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے دوسروں کی بات کو پورا سنا کریں۔ دیکھیں جب ہم دوسروں کو پورا سن لیتے ہیں نا تو پھر وہ ہماری بات سننے کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں، اور اس چیز سے ہمارے اور ان کے بیچ میں اعتماد مضبوط ہوتا ہے اور ضد ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، ہمیشہ اپنی بات نرمی اور دلیل سے رکھیں، کیونکہ اونچی آواز یا غصہ اکثر دلیل کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس لیے لہجے کو نرم، انداز میں سکون اور مثالوں کے ساتھ اپنی بات کو بیان کریں، آپ کی بات بہت اثر کرے گی۔
بات کرتے ہوئے ہمیشہ دوسرے کا احساس رکھیں، کیونکہ لوگ جذبات سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ مثلاً جن سے آپ کو اپنی بات منوانی ہو تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ خوش رہیں، اس لیے یہ بات کر رہی ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی بات کتنی پر اثر ہو جائے گی۔ جب بات کریں تو ثبوت اور مثال کے ساتھ بات کریں اور اپنی بات کو حقیقت سے جوڑیں، جیسے کسی واقعے یا تحریر کا حوالہ دے کر۔ اس سے دوسرے کو یہ لگے گا کہ آپ صرف رائے نہیں دے رہے ہیں بلکہ سمجھداری سے بات کر رہے ہیں۔ دوسروں کے فائدے کی بات کریں، کیونکہ لوگ وہ بات بڑی جلدی مان لیتے ہیں جس میں انہیں اپنا فائدہ نظر آئے۔ جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور سب سے آخری اور بڑے کام کی بات، اگر بات کرتے ہوئے بات بحث میں بدل جائے تو پھر بات کو وہیں ختم کر دیں، کیونکہ بحث میں جیتنے سے رشتے ہار جاتے ہیں، اور گفتگو، اور خاص کر دھیمے لہجے میں کی گئی گفتگو سے رشتے مضبوط بھی ہوتے ہیں اور آپ کی بات اثر بھی کرتی ہے۔ اور وہ شعر تو آپ لوگوں میں سے اکثر نے سنا ہی ہوگا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے دل سے بات کرنے سیکھیے، دلیل سے نہیں، کیونکہ ہر حال میں بحث سے زیادہ دل جیتنا ضروری ہے۔